جی افنان صاحب یہ بتائیے گا کہ عبد المالک صاحب نے بڑی خبر دی ہے کہ عمران خان اور آپ کے درمیان کافی کوئی معاملات چل رہے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیا جا رہا ہے. حکومت ایک سال پہلے الیکشن کروانے جا رہی ہے. کمیٹیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مالک صاحب نے رپورٹ ضرور کیا ہے اور ان کے پاس سورسز ہوں گے مجھے یقین ہے، لیکن ہمارے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ جو معاملات ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور وہ یہ ہیں کہ دیکھیں یہ معاملات سب جوڈس ہے. اس کے اندر عدلیہ کے پاس کیسز موجود ہیں، ایک بڑے مضبوط قسم کے کیسز، اوپن اینڈ شٹ کیسز ان کے اوپر ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، جس میں ایک 190 ملین پاؤنڈ والا جو ہے بہت بڑا آپ کے سامنے ایشو ہے اور وہ انہوں نے ایک پرائیویٹ آدمی کو اس کو کیا ہے وہ فائدہ دیا 190 ملین کا اور اس کے ایوز انہوں نے ادھر روات کے قریب 600 کنال زمین لے لی. یہ ایک بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کو مطلب کہ آپ جس طرح مرضی گھمانا چاہیں آپ گھما سکتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ اگر کہیں سے ریلیف آئے گا تو یہ آئے گا تھرو کورٹ، تو ادھر اگر ان کو کوئی ملتا ہے کوئی فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس طرح کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں گے جی چلو ٹھیک ہے ان کو باہر نکال لیں یہاں سے، مطلب کوئی کسی قاعدے قانون کے تحت ہی معاملہ چلایا جائے گا. تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ ایک سال پہلے الیکشن کروانے کے حوالے سے جو بات ہے، اس حوالے سے حکومت ایک سال پہلے الیکشن کروانا چاہتی ہے؟ دیکھیں حکومت بالکل ایک سال پہلے الیکشن نہیں کرانا چاہتی، لیکن حکومت اس بات پہ ضرور اوپن ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے. وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے الیکشن لاء کے اوپر، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو اس ملک کے اندر باقی مسائل ہیں ان کے اوپر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹیو قسم کی بات چیت ہو جس کا اس ملک کو کوئی فائدہ پہنچے. تو یہ اس کے اوپر ہم بالکل تیار ہیں، اور یہ بات پہلے بھی کی گئی ہے اور میں دوبارہ بھی کر دیتا ہوں کہ جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں جو شروع میں لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں، وہ بعد میں مانی بھی جاتی ہیں، لیکن ابھی کسی چیز کی کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں ہے. کچھ کے اثر آئی ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، بلکہ کافی زیادہ جرنلسٹوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کو اس صورتحال کے حوالے سے، جنگی صورتحال کے حوالے سے کہیں محفوظ مقام پہ منتقل کیا گیا ہے. دیکھیں میری نالج میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں جو میری نالج آخری میں نے چیک کیا اس میں وہ اڈیالہ جیل میں ہے. اچھا سر یہ بتائیں، سوشل میڈیا پہ 2 دن سے ایک خبر بار بار گردش کر رہی ہے، جو نیا طیارہ پنجاب حکومت نے خریدا وہ ویانا گیا اور آسٹریلیا گیا، اور کہا جا رہا ہے اس میں جنید صفدر تھے. تو یہ 2-3 دن سے آپ اس کی کیا کلیئرٹی کریں گے؟ دیکھیے پہلے انہوں نے یہ وہ بیانیہ کھیل رہے ہیں، وہ جو پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے. پہلے انہوں نے کہا جی مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ عمرہ کرنے چلی گئی اس جہاز پہ. وہ پھر پتہ چلا کہ وہ جھوٹی خبر تھی اور وہ عمرہ کرنے کی جو تصویریں لگائی گئیں وہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی تھی. پھر جب وہ والی چیز پٹ گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کہیں اور یہ وینا جو ہے وہ سی ایم صاحبہ خود چلی گئی. پھر پتہ چلا کہ جی سی ایم صاحبہ تو لاہور میں ان کے ظاہر ان کی جو مصروفیات ہیں اس کی جو ساری ویڈیوز ہیں وہ سب آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا وہ بھی نہیں چلا. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جنید صفدر صاحب کا نام ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ وینا چلے گئے. اب وہ اس بات کو پنجاب گورنمنٹ نے بڑی طریقے سے بڑے واضح طریقے سے کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک اس کی اینول مینٹیننس ہوتی ہے، اس کے لیے وہ جہاز جو ہے ادھر گیا ہے اور بس اس کے علاوہ اس میں کچھ ہے نہیں. یہ صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بیانیہ کھیل رہی ہے. یہ خود 55 روپے کلومیٹر جو ہے ہیلی کاپٹر چلاتے تھے یہاں سے اور شٹل کے طور پہ استعمال کرتے تھے. یہ ادھر بنی گالا ٹھیک ہے نا، 10 منٹ دور ہے اگر وزیر اعظم بائی روڈ جائے ادھر، اس میں اپنا کتا بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا تھا. وہ ان کو اس وقت نہیں کبھی خیال آیا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب خیر پختونخوا کی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر منگوا کے استعمال کرتے رہے، تب بھی ان کو کوئی خیال نہیں آیا. خود وزیر اعظم جب تھے تب پرائیویٹ جیٹ کے اوپر جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھماتے رہے، اپنی فیملی کو گھماتے رہے، حج کرانے عمرہ کرانے لے کے جاتے رہے، تب بھی ان کو خیال نہیں آیا. اور آج جو ہے یہ انہوں نے بیانیہ کے چکر میں جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، حالانکہ شیطان بند ہے پھر بھی یہ باز نہیں آتے جھوٹ بولنے سے. اچھا جب حکومتیں جاتی ہیں تو اسی طرح کے کیسز بن جاتے ہیں طیاروں کے اور سفروں کے. اب یہ کویشچن بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ نیا طیارہ تھا، 36,000 کلومیٹر ایک طیارے کو چلنے کے بعد مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ مرمت کے لیے نہیں یہ نیا نہیں تھا، 2019 کا جو ہے وہ یہ طیارہ ہے. یہ استعمال شدہ طیارہ، سیکنڈ ہینڈ طیارہ لیا گیا ہے جو تقریباً آپ سمجھ لیں 8 سال پرانا طیارہ ہے. تو اس کی تو مینٹیننس ہونی تھی نا، اور ان جہازوں کی اینول مینٹیننس ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ جو کیس بننے والی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ جیٹ استعمال ہو رہا ہے یا خریدا گیا ہے. یہ باقی تمام حکومتوں کے پاس موجود ہے، وفاقی حکومت کے پاس موجود ہے، اس ملک کے اداروں کے پاس موجود ہیں. یہ جہاز اس سے زیادہ اچھے جہاز موجود ہیں. تو اس کو ایک ایشو بنانا، ایک نان ایشو کو ایشو بنانا جو ہے وہ بدقسمتی ہے. اس ملک میں بڑے مسائل ایکچولی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بلین ٹری جو ہے اس کی
آج تک ایک مجھے دکھا دیں بلین ٹری میں سے 10 درخت کہاں لگے ہیں. ابھی اس کا ریویو ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 90% جو ہیں وہ بلین ٹری کے جو درخت ہیں وہ غائب ہیں. اس کے اوپر بات نہیں کوئی کرتا. خیبر پختونخوا حکومت نے پچھلے 13 سال میں ایک ہسپتال نہیں بنایا خیبر پختونخوا میں, اس میں کوئی بات نہیں کرتا. سر ابھی تک میڈیکل بورڈ نہیں بنایا گیا حکومت کے حوالے سے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے, اور چیف کمشنر اسلام آباد کو کہا گیا تھا کہ حکومت کے ساتھ مل کر کوئی میڈیکل بورڈ ابھی تک حکومت نے نہیں بنایا. یا میڈیکل بورڈ جو ہے عمران خان صاحب کے جی جو متعلق ہے, جی وہ دیکھیں میڈیکل بورڈ آلریڈی بنا ہوا ہے. وہ میڈیکل بورڈ ہی جا کے ان کی ہیلتھ کو ریویو کر کے اس کے بعد ان کو جو ہے انجیکشن جو بھی لگوانے تھے وہ ان کو پنز لے کے آئے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لے کے آئے, اور بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اس طرح کے کاموں میں یقین ہی نہیں رکھتے کہ کسی کی ہیلتھ کے ساتھ ہم کوئی فاؤل پلے کریں. جو بھی ان کی ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم وہ پورا کریں گے. ہماری نہ اس طرح کی کوئی نیت ہے, نہ ہمارا کوئی اس طرح کی ماضی میں کوئی ٹریک ریکارڈ ہے. سر جو ہیلتھ رپورٹس آتی ہیں نا ان کے اوپر کوئی سلوگن ہوتا ہے, جیسا کہ پیمز کا اگر ہے تو پیمز کا کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے, یا اڈیالہ کی جانب سے کوئی سرکاری کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہوتا جس پر رپورٹ شائع ہوتی ہے. ایک وائٹ پیپر جو ہے ایک پیراگراف کی صورت میں ان کی رپورٹ آ جاتی ہے, تو اسے کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور ان کی جو فیملی ہے وہ یہی اعتراضات لگاتی ہے کہ یہ رپورٹ ہمیں نہیں پتہ کہ مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ. نہیں دیکھیں, اگر تو وہ وائٹ پیپر پہ بھی آ رہا ہے مگر جاری حکومت کر رہی ہے, یا ریلیونٹ اتھارٹیز اس کو کر رہی ہیں جاری. ابھی دیکھیں نا, آپ نے میٹنگ ابھی میں نے اٹینڈ کر کے آیا ہوں, بہت سارے جو ہے سفید پیجز کے اوپر انہوں نے ہر چیز پہ تو لوگو نہیں لگا ہوا ہوتا نا, تو وہ انہوں نے جاری کیا ہے, وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے جنہوں نے وہ جاری کیا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی جاری کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی رپورٹ اس طرح نکل نہیں سکتی نا. عمران خان کے علاج آخر میں سر یہ بتائے گا کہ آپ نائے ہرمز جو ہے اسے اس حوالے سے ایران نے بیانات دیے. پہلے انہوں نے کہا کہ جو امریکی سفیر جو ممالک اپنے ملک سے نکالیں گے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کل ہی کہا ہے کہ جو اتحادیہ امریکہ کے وہ نہیں استعمال کر سکتے. تو کیا پاکستان اپنے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا تجاویز رکھے گا؟ کس طرح سے یہ معاملہ پیٹرولیم بحران کا حل ہوگا؟ دیکھیں ہم لوگوں کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر ایون ریسنٹلی وہ تاشی شکور صاحب ہیں ادھر انڈیا کے, انہوں نے بھی اس پہ کہا ہے کہ 70 سال میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی ہندوستان سے بہت آگے چلی گئی ہے. اور اس کے اندر ڈی پی ایم صاحب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ تمام معاملات کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر ہماری ایران سے بھی بات چیت چل رہی ہے, سعودی عربیہ سے بھی چل رہی ہے, اور دیگر جو ہمارے اس خطے کے جو اور اتحادی ہیں اور جو ممالک برادر ممالک ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے. اور ہم تیل بھی انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان آئے. ہم یہ بھی انشور کریں گے انشاءاللہ کہ ابنائے ہرمز سے اگر ہمیں تیل لینے کی ضرورت ہے اور ہم سے وہاں پہ بہتر مل رہا ہے تو ہم وہاں سے لے لیں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس چین کی بھی سپورٹ موجود ہے, اور ہمارے پاس ایران جو ہے وہ بھی ہمارا برادر ملک ہے, اس کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلق. آپ ایران سے تیل لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران سے تیل تو